وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کیونکہ تیرے بچوں کے فیوچر کی پلاننگ تو اس رب نے کی ہوئی ہے، تم کون ہو پلاننگ کرنے والے؟ تم اتنے بڑے پلانر ہو تو تم پریشان ہی رہو، پلاننگ رب نے کی ہے۔ بات آئی ہے تو قرآن مجید کی آیت سن کے ایک بات یقین کے طور پہ دل میں بٹھا لے، جب تو اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے تو تیرے بچوں کی پلاننگ تیری موت کے بعد بھی تیرا رب کرے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ایک کھرب صالح اور نیک لوگ اکٹھے ہو جائیں نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن تیرے رب کا فرمان کیا ہے؟ دو یتیم بچے جن کے باپ نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا کہ جب جوان ہوں گے نکال کے ان کا کوئی کام بن جائے گا، دیوار گر گئی، یتیم ہو گئے بچے، باپ دنیا سے روانہ ہو گیا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ رب العزت فرماتی ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے دو پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی، موسیٰ اور خضر علیہم السلام کی۔ میرے پیغمبروں میں دنیا کو ایک بات دکھانا چاہتا ہوں، اس دیوار کو بنانے کے طور پہ مزدور تم بنو گے۔ آج دو پیغمبروں نے مزدوری کی، کوئی مزدوری دنیا سے نہیں لی، رب نے حکم دیا اور دیوار کھڑی کی۔ جس بندے کی اولاد کے لیے نبیوں کو کام پہ لگا دیا، اس سے بڑا بھی کچھ ظالم ہے کہ وہ اللہ پہ یقین نہ کرے؟ اس کو یہ ٹوٹے اور ٹیڑھی میڑھی انگلیوں اور ہاتھوں پہ اعتماد ہو کہ میں کروں گا تو یہ ہوگا؟ اس کو رب پہ یقین ہی نہ ہو۔ جس کو رب پہ یقین نہیں ہوتا وہ ساری زندگی بلبلاتا تو رہتا ہے، اس کا بنتا کچھ نہیں ہے۔